اب امریکہ نے بھی تہیہ کر لیا کہ ڈیل ہو یا نہ ہو، ہم نے 2 ہفتے کے بعد ہم نے اس جنگ سے باہر نکل جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ امریکہ جو ہے نا وہ آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے میں ناکام ہوا یا وہ ایران کے ساتھ جنگ کرنے سے ڈر گیا۔ بیسیکلی ایک تو اکانومی کا بہت برا حال ہوا، جو ان کے حریف ہیں وہ کہتے ہیں کہ تباہیاں ہو رہی ہیں ہر طرف، اس کی وجہ ہے کہ جنگ تو لگی ہوئی ہے، مگر اوپر سے کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کوئی یورپین ممالک یا کوئی بھی امریکہ کا ساتھ دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ٹرمپ نے یہ بھی ان کو بھی پیغام دے دیا کہ آپ لوگ، آپ کو جیٹ فیول چاہیے تو آپ ظاہر ہے ہم چلے جائیں گے تو آپ ان سے جیٹ فیول لے لیں اگر وہ آپ کو دیتے ہیں، تو اگر آپ کو امریکہ سے چاہیے تو آپ امریکہ سے جیٹ فیول بھی لے سکتے ہیں، مگر آپ نے ہماری کسی قسم کی مدد نہیں کی، تو ہم کوئی آپ کے باڈی گارڈ نہیں ہے کہ ہم ادھر ایران کے ساتھ اپنی جنگ جاری رکھیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، 2 ہفتے جو ہے نا ایران کے اوپر بم شم پھینکتے رہیں گے، اس کے بعد پھر ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ٹرمپ نے دے دیا۔ ایک اس کو پیچھے سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا پریشر ہے، امریکہ کے اندر سے بھی عوام کا، پھر مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے ہیں، اوپر سے جو اکانومی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی انویسٹرز ہیں خلیجی ممالک کے اندر وہ بھی ادھر ادھر جا رہے ہیں، دن بدن جو اکانومی ہے وہ نیچے چلی آ رہی ہے۔ تو یہ چیز ان کو کھائی جا رہی ہے کہ یہ تو ہماری اکانومی کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور چائنا جو ہے نا وہ مضبوطی کے ساتھ اس کی اکانومی اوپر جا رہی ہے۔ تو پھر جو ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یورپ جو بڑی بڑی انڈسٹریاں لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ آبنائے ہرمز سے تیل آئے گا پھر اس کو بیچیں گے، تو وہ تو اس جنگ میں یا اس لڑائی میں وہ بار بار پیغام دے رہے ہیں، جیسے کہ برطانیہ سے بھی پیغام آ رہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، جتنا بھی پریشر آپ ہمارے اوپر ڈال لیں ہم نے اس جنگ کا حصہ نہیں بننا۔ تو ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی 2 ہفتے کے بعد اس جنگ سے نکل جاؤں گا اور امریکہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ جو بات ٹرمپ نے کی ہے وہ اس کو پوری کرتا ہے، یا اندر کی رپورٹ تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ نیوکلیئر استعمال کرتا ہے تو پھر چائنا نے بھی یہ انڈیکیشن امریکہ کو دے دیا ہے کہ اگر آپ سوچ لیں اگر آپ اس کے اوپر نیوکلیئر پھینکیں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایران کے پاس بھی جوہری طاقت ہے، تو یہ نہ ہو کہ کام الٹا پڑ جائے۔ تو اس سے ذرا آپ دوری رہیں تو وہ ٹھیک ہے، باقی آپ آبنائے ہرمز کی بات کرتے ہیں تو جو آپ لڑائی لڑ رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، اپنا دیکھ لیں کہ آپ ادھر ایران سے آبنائے ہرمز پر قبضہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے۔ تو یہ بڑا کھلم کھلا پیغام چائنا اور رشیا کی طرف سے امریکہ کو چلا گیا، اور امریکہ کو پتہ چل چکا ہے کہ جی اگر جنگ تھوڑا سا بھی طول پکڑ گئی تو پھر اگر کچھ ایسا بڑا ہو گیا تو پھر مشرق وسطیٰ میں جو ہے نا بہت زیادہ تباہیاں ہو جائے گی۔ سعودیہ بھی ڈرا ہوا ہے، یو اے بھی ڈرا ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو